علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب. سب سے پہلے میں بڑھنا چاہوں گا علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب کی جانب اور آپ سے گزارش کروں گا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب جو قرآن و حدیث میں منقول ہیں ان کی روشنی میں حضرت علی کی شان بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ضیاء بھائی آپ کا اور شعور کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج امام المسلمین مولا المسلمین امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخی رسول و زوج البطول امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے اور اس موقع پر آپ نے مجھے مدعو کیا ہے. کعبہ شریف کے آنگن میں ایک حسین ہستی کی پیدائش ہوتی ہے. آنگن کعبہ کا ہے لیکن دامن مصطفیٰ کا ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ شاید بچہ بینا نہیں ہے چونکہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، لیکن جیسے ہی لمس مصطفیٰ وجود مرتضیٰ کو چھوتا ہے تو آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں. مولا کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. قرآن پاک کی 20 آیات جو ہے وہ آپ کی عظمت، شان اور رفعت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور سینکڑوں احادیث جو ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ کی عزت اور مقام کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فارسی کے شعر آپ نے پڑھے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو سید اعلیٰ فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، اور یا علی مشکل کشا شیر خدا امداد کن. اور پھر آگے سیدی اعلیٰ حضرت مزید ارشاد فرماتے ہیں یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو نبی من زاپا افتادہ ام اے دست خدا امداد کن. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو ہجرت کی رات تھی اس کو منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور آپ کا یہ وصف بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی کہا ہے، فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے وہ جب سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو پھر یوں کہتے ہیں کہ شاہ خیبر شکن، اور کیا فرماتے ہیں کہ پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت اس بات پر جو ہے وہ شاہد ہیں کہ آپ شاہ شمشیر زن ہیں اور شاہ خیبر شکن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آپ نائب دست قدرت ہیں، ان کے اوپر آپ کا لاکھوں سلام. جہاں پر قرآن پاک کی بات ہے، احادیث مصطفیٰ کی بات ہے، تو قرآن پاک کے اندر جس جگہ پر یا ایھا الذین آمنو آتا ہے اے ایمان والو، تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جب یہ کہا جائے گا نا اے ایمان والو تو سب سے پہلے ایمان والوں میں سے مخاطب مولا علی کو کیا جائے گا. تقریباً 80 سے زائد مرتبہ ذکر ہوا جی ہے قرآن پاک میں، بلکہ ایک پوری کتاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اور اس میں وہی آیات جو ہے ان کو کوٹ کیا گیا ہے جہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب ایمان والے کہا جائے گا تو آپ کو پہلے کیوں مخاطب کیا جائے گا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہی آپ ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی آپ نبی تھے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی ہے، وہ عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے. تو حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آپ تشریف لے کر آئے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابھی چھوٹے بچے تھے. حضور نے جب نماز ادا فرمائی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ساتھ کھڑی ہوئی، تو ساتھ ہی مولا علی کائنات بھی کھڑے ہوئے. اور وہ ایک جاندار موقع کہ جب حضور نے اپنے تمام رشتہ داروں کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد انہوں نے جب کھانا شانا کھا لیا، پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر لیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو تمام کے تمام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا. مولا علی کائنات شیر خدا اس وقت کمزور ٹانگوں والے تھے اور چست بدن والے تھے، اور آپ جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور وہاں پر کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر، ان میں آپ کے چچا بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، آپ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ
یہ آپ کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، علی تو مانتا ہے نا۔ جب اتنی بات کہی تو اس وقت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، اب یہ بات پنجابی میں کہیں گے اس کا زیادہ لطف آئے گا، کہا یا رسول اللہ جڑے جڑے تانوں مان لین گے تے ویلکم، تے جڑے تانوں نہیں منن گے علی انہاں نوں چھڈے گا نہیں۔ پھر کوئی بھی غزوہ دیکھ لیں، غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ احد ہو، مولا علی نے پھر چن چن کر ان کو قتل کیا، سوائے یہ غزوہ کے تمام میں شرکت فرمائی، صرف ایک غزوہ میں، وہ بھی حضور کی وجہ سے انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے، جہاں پر 20 آیات جو ہیں وہ قرآن کی شاہد ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت جو ہے وہ اس بات کی جو وہ گواہ ہے کہ ایک سائل جو تھا وہ دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس نے صدا لگائی تو مولا علی کائنات رکوع کی حالت میں تھے، تو اسی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف پھینک دی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کو نازل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں پر اس قرآن کی آیت میں بہت سارے مسئلے حل ہو گئے۔ سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر اس کی 55 اور 56 ہے اور پارہ نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، اور پھر آگے فرمایا ورسولہ، اور تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں جس نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کا معنی صدقہ بھی ہوتا ہے، تو رکوع کی حالت میں جس نے زکوٰۃ دی اپنی چاندی کی انگوٹھی اتار کر جو ہے وہ سائل کی طرف پھینکی، اس سے مراد مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور اگر احادیث کی روشنی میں بات کی جائے، جہاں جہاں بھی ہم قرآن پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلی ہستی مولا علی کائنات شیر خدا ہے۔ جب ہم احادیث کی طرف غور کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں احادیث اس بات کی شاہد ہے کہ جو مولا علی کا مقام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، شاید ہی وہ کسی کا ہو۔ لیکن یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ شانوں والا نبی مولا علی کی شان بیان فرماتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اپنے بیب کی شان بیان فرماتا ہے اور اللہ کا پیارا بھی مولا علی کی شان بیان فرماتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو کنز الاعمال کے اندر امام علی متقی ہندی نے نقل فرمایا ہے، اور اس کے راوی بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور اس راوی کا نام ہے خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسول تاجدار صداقت حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور انہی کی صاحبزادی ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، ہم مومنوں کی ماں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیات کو نازل فرمایا، اور ان کی عظمت کیا ہوگی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے کہا کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹی، میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کیا تسبیح لے کر علی علی کیا جائے گا؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا علی کے اوصاف کو اپنی مجلسوں میں بیان کیا جائے گا، اس کو مولا علی کا ذکر کہتے ہیں۔ یہاں پر باپ بھی گواہ ہے اور یہاں پر بیٹی بھی گواہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تھا غزوہ تبوک کا موقع، اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تو بچوں اور عورتوں کے درمیان میں یہاں پر ٹھہرو، ہم غزوہ کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ غزوہ جو جنگ ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ غزوہ تبوک ہوا نہیں تھا، وہ فوج ویسی بھاگ گئی تھی جو کافروں کی تھی۔ تو کہا اے علی تم مدینہ شریف میں رہو، تو مولا کائنات شیر خدا آگے سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے جیسا جری اور بہادر بندہ میدان جنگ سے دور کیسے رہ سکتا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے۔ حضور نے وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن یہاں پر حضور نے ایک بات بھی واضح فرما دی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن علی یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مولا علی کائنات کی بڑی شان ہے، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، نہ آپ نبی ہیں اور نہ آپ نبیوں سے افضل ہیں۔ اچھا آگے ایک اور بات،
حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے ہر مہاجر کو، ہر انصار کا بھائی بنا دیا، اور صرف مولا علی کھیلے بچ گئے۔ مولا علی کی آنکھوں میں آگے آنسو۔ حضور نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ یا عرض کی یا رسول اللہ ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، نہ مینوں کسی دا بھرا بنایا تھا، نہ کسی نے میرا بھرا بنایا۔ حضور نے مسکرا کر کہا اے علی تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ لیکن قربان جائیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ان کا ادب حضور کی بارگاہ کے لیے کتنا خوبصورت ہے کہ وہ کہتے رہے، حضور نے فرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، لیکن مولا علی نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضور کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا یہی کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، جی اور اتنی بڑی بے ادبی ہے۔ جی اگر حضرت علی جن کو حضور نے خود فرمایا تو میرا بھائی ہے، جی حضور کو کبھی بھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا حضرت علی جیسی ہستی نے، تو ان لوگوں کو کس نے اجازت دی؟ بالکل دیکھیے نا جی، یہ تو ہمارے لیے اب حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بھی اپنا بھائی کہا ہے، فاروق اعظم کو بھی اپنا بھائی کہا ہے۔ وہ جو موقع تھا نا عرض کی یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے ریاض الصالحین کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ، اب حضور فرما رہے ہیں کہ میرے، اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ بزرگوں کا چھوٹوں سے دعا کروانا یہ حضور کی سنت ہے۔ جس طرح مولا کائنات فاروق اعظم کو ویسے کرنی کے پاس بھیجا، حالانکہ مولا علی کائنات کا اور فاروق اعظم کا مقام ویسے کرنی سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑوں کا چھوٹوں سے دعا کروانا یہ بھی حضور کی ایک سنت ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ بعد میں ہم دوبارہ بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے